معزز سامعین گرامی قدر، غزوہ احد کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے نوجوانوں کو، بچوں کو، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد کو جذبہ جہاد میں اور آخرت کو اپنا مطمع نظر بناتے ہوئے دیکھا۔ انہی میں سے دو بڑی ادھیڑ عمر کے بزرگ بھی شامل تھے، حضرت حذیفہ کے والد ابو حذیفہ بن یمان اور ثابت بن وقش۔ ان دونوں بزرگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو ہم بستروں پہ بھی پڑے رہیں تو موت نے آ لینا ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جہاد کرتے ہوئے، حالانکہ ان کے پاس بھی عذر موجود تھا، عمر گزر چکی ہے، بوڑھے ہیں، خمیدہ کمر ہے، عمر رسیدہ ہیں، صحیح طرح تلوار بھی چلا نہیں سکتے، نہ شریک ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے شریک ہوئے۔ اور ان کا واقعہ بیان کرنے کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ حضرت حذیفہ کے والد کو جو بھگدڑ مچی تھی آپ کے سامنے احد کے میدان میں، جب پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے لشکر میں، تو آپ کو یہ بتلایا تھا کہ حضرت حذیفہ کے والد مسلمانوں ہی کی تلوار کی زد میں آ کے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کہا تھا کہ آپ نے باپ کی جو دیت ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے بیت المال سے ادا کی جاتی ہے، آپ لے لیں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، اور مسلمان ان کو شہید نہیں تھے کرنا چاہتے، چونکہ غلطی کی بنیاد پہ ہوا اس لیے میں یہ خون بہا معاف کرتا ہوں۔ گویا اگر کسی مسلمان کا ایسا قتل ہو جو قتل خطا بھی ہو اور اس کے اندر غفلت بھی موجود نہ ہو، تو اس کا خون بہا ریاست ادا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ ایک ہے قتل خطا بطور ایکسیڈنٹ ہے، ایک بچہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کی عمر لائسنس کے اعتبار سے نہیں ہوئی، وہ اگر گاڑی کے نیچے کسی شخص کو دے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا جس کی غفلت تھی یا نہیں تھی، اس سے خون بہا لیا جائے گا اسی سے۔ اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو پھر ریاست اور اس کے کنبے قبیلے والے خون بہا ادا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قطعی طور پہ کوئی غفلت نہیں ہے، اور بالکل خطا بھی ایسی ہے کہ دشمن سمجھ کے یا پہچانتے نہ ہوئے یہ حملہ کیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں سے خون بہا کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کیا ریاست اس کا خون بہا ادا کرتی ہے، آپ لے لیں۔ تو حضرت حذیفہ نے یہاں پہ وہ خون بہا بھی معاف کیا، اور ثابت بن وقش بھی اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ غزوہ احد کے اندر ایک دو اور واقعات بھی ایسے ہوئے۔ ایک تو ابو عزہ جہمی کا جو واقعہ میں نے بدر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا، لیکن یہ شخص احد کے میدان میں دوبارہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے لشکر کے خلاف دوبارہ شاعری کرنے لگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب احد کے مارکے کے بعد لگا تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کے اشعار پڑھنا شروع کر دی، آپ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا، مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا جانا نہیں چاہیے۔ یہ تینوں کے تینوں اور چاروں کے چارے محدثین نے مفہوم بیان کیا، چاروں درست ہے۔ مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، اس کو نہیں ڈسا جانا چاہیے اور نہیں ڈسا جائے گا، یہ تینوں کے تینوں مفاہیم اس حدیث کے۔ اور یہاں سے یہ حدیث زبان زد عام ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عزہ جہمی کی گردن کو کاٹنے کا حکم دیا اور کہا تو جا کے مکہ میں کہے گا میں رسول اللہ کو دو مرتبہ دھوکہ دے کے آیا ہوں، پہلی مرتبہ بھی دے دیا اور دوسری مرتبہ بھی دے دیا۔ خیر یہ تو ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ کلیہ، اس کے اوپر محدثین نے، فقہا نے پوری کتابیں لکھی ہیں، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسے جانے کا بہت سے مفاہیم ہیں، لیکن آج کے معاشرے میں اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو دوبارہ وہ معاملہ نہیں کرنا۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے اس نے دیانتداری کے ساتھ، پورے اصول و ضوابط کے ساتھ اگر آپ کا کام کیا، پھر نقصان ہو گیا تو یہاں پہ یہ حدیث لاگو نہیں ہوگی کہ آپ ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہ ڈسے جائیں۔ یہ تو ایک
تقدیر کا، قسمت کا باب ہے. اگلے بندے نے پوری محنت کی ہے، سٹرگل کی ہے، وہ نہیں کر سکا. ہاں جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ اگلے بندے نے عمدن مجھے دھوکہ دیا ہے، جان بوجھ کے میرا پیسہ کھایا ہے، جان بوجھ کے میرا مال تلف کیا ہے، دھوکہ دہی سے یہ بات کی ہے، جھوٹ بول کے یہ بات کی ہے. اب یہاں پہ بندہ مومن کے لیے حکم بھی ہے. اس حدیث کے جو ٹرانسلیشن ہیں اس میں ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے ڈسا نہیں جاتا. بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہی ہوتا ہے جو ڈسا نہیں جاتا. مراد اس سے یہ بھی ہے کہ ڈسا نہ جائے. وہ خود مومن اپنی فہم و فراست سے یہ فیصلہ کرے. مومن اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے، مومن کو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے. تو ایک بندے کے ساتھ جان چکا یہ بندہ دھوکے باز ہے، یہ بندہ فراڈ کرنے والا ہے، تو پھر لالچ میں آ کے اسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا کوئی معاملہ دوبارہ کر رہا ہے، تو تجھے نہیں کرنا چاہیے. تو کیسا مومن ہے کہ تو ایک سوراخ سے خود بخود دوسری مرتبہ ڈسا جانا چاہتا ہے؟ پھر تو کسی سے شکوہ اور گلہ نہ کر. اور یہ بات بھی درست ہے کہ مومن ڈسا ہی نہیں جاتا. مراد یہ ہے کہ مومن ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو الرٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر دوبارہ اس کے چنگل میں، اس کی باتوں میں نہیں پھنستا.